السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک مشہور حدیث ہے جسے بہت سے علماء نے بیان کیا اور کر دیتے ہیں اور کرتے ہیں، جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور بھی دیگر بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں 6102، یہ روایت ضعیف ہے، مشہور عام بہت ہے، بہت بچپنے کے اندر یہ روایت میں نے سنی تھی علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اس امت کو علامہ احسان علیہ ظہیر شہید اور علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ ماں کے جیسے مخلص اور جان مال قربان کرنے والے علماء عطا فرمائے۔ روایت جو بیان کی جاتی ہے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ روایت سندن ضعیف ہے، مشہور عام بہت زیادہ ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکا مثل من عیسیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک طرح کی مشابہت ہے۔ یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھا، تو اتنا زیادہ رکھا کہ ان کی ماں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، زنا کی تہمت لگا دی، اور عیسائیوں نے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے محبت کی، اور محبت کے اندر اتنا غلو کیا کہ انہیں اللہ کہہ دیا یا ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص یعنی دو گروہ میری وجہ سے اس طرح ہلاک ہوں گے کہ ان میں سے ایک تو مجھ سے محبت رکھنے والا ہوگا اور محبت کے اندر غلو کرے گا، اور اسی طرح ایک جو مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا اور میری دشمنی میں اور بغض میں بہتان باندھے گا، غلو کرے گا۔ ثم قال یہلک فی رجلان محب مفرط، اور اسی طرح بغض رکھنے والا وہ اس میں غلو کرنے والا ہوگا۔ تو یہ روایت مشہور عام تو بہت زیادہ رہی، مگر علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، کہ نبی علیہ السلام نے جناب علی سے کہا کہ تم میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کی ایک مشابہت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہود بھی ہلاک ہوئے اور نصارہ عیسائی لوگ بھی ہلاک ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی طرح میرے بارے میں بھی دو گروہ دو لوگ اسی طرح ہلاک ہوں گے، ایک جو محبت میں غلو کرے گا اور ایک جو دشمنی میں غلو کرے گا۔ خارجیوں نے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی دشمنی میں غلو کر ڈالا، اور رافضیوں نے یعنی اہل تشیع نے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں غلو کر ڈالا۔ اور نعوذ باللہ مزے اور پتے کی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں خارجیوں نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جان لے لی، آپ کو شہید کر ڈالا، اور رافضیوں اور شیعوں نے کہا کہ علی اللہ ہے، علی اللہ ہے، اور رافضیوں میں سے ایک ٹولے نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جا کر علی کو نبوت کا پیغام دو، مگر وہ کیا ہے کہ جبریل کو غلطی لگی، وہ علی کی بجائے محمد کے پاس آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کیسا سیم معاملہ ہے، روایت سندن ضعیف ہے لیکن گراؤنڈ صورتحال بالکل بعینی ہے۔ وہ کیا ہے
جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں یہودیوں نے کیا کچھ نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پہ لٹکانا چاہا. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ابن مریم علیہ السلام کو بچا لیا, زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا, مگر حضرت علی علیہ السلام خارجیوں کے ہتھے چڑھ گئے اور جناب علی کو صبح سویرے خنجر مارا, زخمی کیا گیا اور جناب علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اور ادھر سے جناب اگر عیسائیوں کو دیکھیں تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا, اللہ کا بیٹا کہا. اور شیعوں نے, رافضیوں نے کیا کیا, جناب علی کو کیا کہا, علی اللہ علی اللہ. ایسی بہت ساری سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں. پہلے تو علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ شیعہ والقرآن شیعہ وآل بیت میں حوالہ دیا کرتے نا. اب یہ جیتا جاگتا میڈیا ہمارے سامنے یہ جیتے جاگتے مناظر پیش کر چکا ہے کہ ذاکر کہہ رہا ہے اور اہل تشیع اور رافضی کہہ رہے ہیں علی اللہ علی اللہ. اور اسی طرح پہلے تو ہمیں حوالہ دیا کرتے تھے حق نواز اور اسحار القاسمی اور علامہ علی شیر حیدری اور طارق اعظم, یہ تمام لوگ. لیکن اب تو جیتا جاگتا منظر سوشل میڈیا کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. ایسے رافضی موجود ہیں جو علی کو اللہ بولتے ہیں, علی اللہ ہے. اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرنے والے. روایت ضعیف ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور جناب علی علیہ السلام اگر دیکھا جائے تو معاملہ دونوں کا بالکل سیم ہے. فرق اتنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اور جناب علی علیہ السلام وہ شہید کر دیے گئے. اور اسی طرح جو کچھ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے, اللہ کا بیٹا ہے, وہی کچھ ان رافضیوں شیعوں نے کہا کہ علی اللہ ہے اور علی ہی کائنات چلانے والا ہے, اور نعوذ باللہ دیگر بکواسات جو آپ کو ان ذاکروں کی ویڈیوز کے اندر مل جائیں گی. یہ روایت کہ فی کا مثل من عیسیٰ, یہ روایت کہاں کہاں پر موجود ہے؟ فضائل الصحابہ احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے. یہاں اس کا نمبر ہے 1087. مسند احمد کے اندر اس کا نمبر ہے 1376 اور السنن الکبریٰ للنسائی میں 8434. مسند ابی یعلا کے اندر 534 نمبر پر. اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. اور مشکات المصابیح میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ روایت ضعیف ہے کہ جناب علی نے فرمایا میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو بہو کہ میری وجہ سے بھی دو جماعتیں جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گی. تو روایت ضعیف ہے لیکن نقشہ اور صورتحال وہ تو بالکل ہو بہو ہے. تو بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ بتائیں روایت ضعیف ہے مگر ہے حقیقت حال پر مبنی. اللہ تعالیٰ اس امت کو خارجیت کے فتنے سے بھی بچائے اور اللہ تعالیٰ اس امت کو رافضیت کے فتنے سے بھی بچائے. میرے بھائیوں یہ دونوں فتنے یہودیوں سے بھی بڑھ کر فتنہ ہیں. خارجیت کا فتنہ اور رافضیت کا فتنہ یہ یہودیوں کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے, یہ مودی کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے, یہ ٹرمپ کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے, اسرائیل کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ وہ اس طرح کہ یہ آستین کا سانپ ہے. خارجی آپ کے سامنے آئے گا, وہ کیا جماعت ہے دولت ابلیسیہ جسے دولت اسلامیہ داعش کہتے ہیں. آپ اس کی داڑھی دیکھیں گے, اس کی شلوار دیکھیں گے, اس کا خطبہ دیکھیں گے, بیان کریں گے واہ واہ اللہ کا ولی آ گیا. لیکن کیا ہے وہ چمڑی بکری کی ہے, اندر بھیڑیا ہے. یہی معاملہ رافضی کا ہے. وہ علی کے نام پر پیٹ رہا ہے, وہ علی کے نام پر زنجیر زنی کر رہا ہے, علی کے نام پر ماتم کر رہا ہے, علی کے نام پر ہم 2 دن کا روزہ رکھا 9-10 کا, گرمی سے حال بے حال ہو گیا. لیکن وہ جناب 15 فٹ لمبا تازیہ اور تابوت لے کر جا رہا ہے. علی کے نام پر جناب اپنے آپ کو مارے جا رہا ہے. دیکھنے والا دیکھ کر دھوکے میں پڑ جاتا ہے. کائنات میں سب سے بڑھ کر اسے ہی علی سے محبت ہے.
لیکن حقیقتاً یہ بھی علی کا دشمن ہے۔ تو یہ رافضیت اور خارجیت کا جو فتنہ ہے یہ آستین کا سانپ ہے، چمڑی اور ہے دمڑی اور، دیکھنے میں بکری ہے حقیقت میں بھیڑیا ہے۔ تو یہ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے، وہ چاہے خارجیوں کا فتنہ ہو یا رافضیوں کا فتنہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہلاک اور نیست و نابود کرے اور ان کا ککھ نہ چھوڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔